اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے یہ کلام، اپنا کلام ہم تک پہنچایا ان کے واسطے سے، اور یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب تلاوت بھی ہے۔ اس سے ہم کو رہنمائی بھی ملتی ہے اور اس کی تلاوت سے ہمارے قلوب، ہمارے دل دماغ منور ہوتے ہیں، اور وہ جو اصلی انسان ہے، جو یہ جسم نہیں بلکہ روح ہے، اس کو جلا ملتی ہے۔ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، جسم اور روح۔ جسم رہ جائے گا اور روح کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا اس عالم سے اس عالم میں۔ جب اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا تو یہ جس میں ساری چیزیں موجود رہیں گی، ایک بال بھی کم نہیں ہوگا، اس کے باوجود یہ پھولے گا، پھٹے گا، سڑے گا، گلے گا، برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کو اپنے گھر میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ لوگ منو مٹی کے نیچے دفن کر کے چھوڑ کے چلے آئیں گے، کیونکہ یہ انسان نہ تھا اور نہ ہے۔ جب تک وہ اصلی انسان اس جسم میں موجود ہے، تب تک یہ انسان نظر آتا ہے۔ جب اصلی انسان کو یہاں سے بھیج دیا جائے گا تو انگریزی میں کہتے ہیں پاسڈ اوے، گزر گئے۔ اردو میں کہتے ہیں انتقال ہو گیا، عربی میں کہتے ہیں انتقل الی رحمت اللہ، عربی کا ہی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹرانسفر ہونا۔ تو کون سی چیز ہے کہ جب انسان کو اس دنیا سے اس دنیا میں بھیجا جائے گا، منتقل کیا جائے گا، ٹرانسفر کیا جائے گا، تو وہاں پر کام آئے گی اس اصلی انسان کے، جس کو روح کہتے ہیں۔ تو کام آنے والی چیزوں میں دو چیزیں، ایک ہمارا خود کا عمل، عمل بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عمل ہم نے کوئی کام کیا اور اچھا کام کیا، وہ ہمارے نیکی میں اس کو شامل کر لیا گیا۔ دوسرا وہ ہوتا ہے ہم نے کوئی نیکی کا ایسا کام کیا جو ہمارے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، تو اس کا فائدہ، اس کو صدقہ جاریہ بولتے ہیں۔ ایسا کام کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی کسی نہ کسی کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے، تو وہ اس کا ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو ملتا رہے گا۔ لیکن جب ہم یہاں سے ہماری روح کو نکال کر اس جسم میں سے بھیج دیا جائے گا، تو اب ہم صدقہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، نیکی کا کام نہیں کر سکتے، برائی کا بھی نہیں کر سکتے، سب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ یا تو آپ نے نیکی کری ہے یا کوئی ایسی نیکی کری ہے جو مستقل جاری ہے، جس کا دوسرے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد
جو تمہارے لیے دعا کرے، اس کی دعا اور آپ نے اس کو نیک بنانے میں جو محنت کی ہے، وہ دونوں چیزیں مل کر اس کی ساری نیکیوں میں آپ کے لیے حصہ ہو جائے گا۔ دعا کرے گا وہ تب تو ہوگا ہی، نہیں کرے گا تو بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنانے پر کام کیا ہے۔ ہم لوگ موجودہ زمانے میں اولاد کو قابل بنانے پہ کام کرتے ہیں، اس کی تعلیم پر، اس کی اسکولنگ پر۔ پھر جب بچے کی عمر پڑھنے سے اوپر چلی گئی تو پھر اس کے لیے گھر، مکان، انتظام، کاروبار، بزنس، والدین سب چیزوں کی فکر کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، اس کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ اولاد کی اچھے مستقبل اور اچھی زندگی کے لیے والدین کو کوشش کرنی چاہیے، وہ بھی ایک درجے میں صدقہ ہے۔ لیکن جو سب سے ضروری کام ہے اس کی تربیت کا انتظام کرنا، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرنا، اس کے اوپر لوگوں کی توجہ کافی کم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں اور کسی شہر میں، کسی قصبے میں آپ چلے جائیں اور 4 بزرگوں کو لے کے بیٹھ جائیں تو ان کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے، چند لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا دھیان رکھتی ہے، ہماری طرف توجہ دیتی ہے، ورنہ 80% سے زیادہ ہمارے بڑے بزرگ اولاد کے اوپر بوجھ بن گئے۔ جو بزرگ نسلوں کے لیے رحمت تھے، رحمت ہونے چاہیے تھے، ماں ہو، باپ ہو، چچی ہو، پھوپھی ہو، مامی ہو، یہ بڑے خالہ ہو، یہ بڑے بچوں کے لیے رحمت ہونے تھے، وہ بچوں کے لیے زحمت ہو گئے۔